اسلام اتنا شاندار دین کہ اس نے ہمیشہ بنیاد کے اوپر زور اس لیے ڈالا کہ اگر بنیاد ٹھیک ہے تو اس کے اوپر کیے جانے والے اعمال بھی ٹھیک ہوں گے. اگر بنیاد ٹھیک نہیں تو پھر اس کے اوپر کیے جانے والے اعمال کا کوئی فائدہ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت عطا کی گئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام 40 سال عمر کوہ صفا پہ چڑھتے ہیں. وہاں پہ لوگوں کو ایک آوازہ لگاتے ہیں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم. تم لا الہ الا اللہ کہہ دو تمہیں عرب و عجم کی سرداری مل جائے گی. آج یہ کنسپٹ دیا گیا کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے، نمازیں پڑھنے والے، روزے رکھنے والے، زکوٰۃ دینے والے، حج کرنے والے یہ حکمران کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان کا تو کوئی تعلق نہیں حکمرانی سے، ان کا تو کوئی لینا دینا نہیں. یہ تو صرف ایک مسجد محراب کے مالک ہیں، یہ تو صرف ایک سینٹر کے، ایک آرگنائزیشن کے، ایک ادارے کے مالک ہیں. ان کا اسلام کی حکومت کے بارے میں ان کا کیا لینا دینا؟ نبی کہہ رہے ہیں پہلی تبلیغ جو کر رہے ہیں کفار مکہ کو، کہہ رہے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے. تملک العرب والعجم، تمہیں سرداری مل جائے گی، عرب و عجم کی حکمرانی مل جائے گی. آج کے مسلمان کہتے ہیں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج سارا کچھ کر لو لیکن تم اسلامی حکمرانی کی بات ہرگز نہ کرو، یہ تو تمہارا حق نہیں. اللہ رب العالمین کا فرمان، آج جو سورہ مبارکہ چھوٹی سی سورت، اس کے بارے میں امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دیکھنے میں، پڑھنے میں سورت تو چھوٹی سی ہے مگر اپنے اندر بہت سارے معنی مفہوم سموئے ہوئے ہیں. سمجھنے والوں کے لیے یہ سورت کافی ہے. چھوٹی سی سورت، اللہ نے دونوں گروہوں کا تذکرہ کر دیا. قسم کئی زمانے کی، اللہ قسم کھا سکتا ہے، اللہ اپنی مخلوق میں جس کی چاہے قسم کھائے، لیکن ایک مسلمان کی شان نہیں کہ وہ غیر اللہ کی قسم کھائے. آج ہم بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں قرآن کی قسم، باپ کی قسم، ماں کی قسم، فلاں کی قسم، فلاں کی قسم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی ہرگز قسم نہ کھائے کسی اور چیز کی سوائے اللہ، کسی غیر اللہ کی، اللہ کے علاوہ کسی کی قسم نہیں کھا. اللہ کی شان کی لائق ہے وہ جس کی چاہے قسم کھائے. اللہ نے قسم کھانے کے بعد کیا کہا؟ ان الانسان لفی خسر، سارے انسان نقصان میں ہے، لاس میں ہے، گھاٹے میں. پھر فرمایا کچھ ہے جو فائدے میں، الا الذین آمنوا. پہلی بات، پہلی سیڑھی اللہ نے ڈائریکٹ یہ نہیں کہا کہ آپ سب سے پہلے آپ نماز پڑھنا وہ کامیاب ہے، روزہ رکھنے والے کامیاب ہے، زکوٰۃ دینے والے کامیاب ہے، حج و عمرہ کرنے والے کامیاب ہیں. نہیں، اللہ نے کہا الا الذین آمنوا، سب سے پہلے کامیاب کون ہے؟ مگر وہ لوگ جو ایمان لائے. صحیح مسلم میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن مسعود رضی اللہ عنہ راوی ہے، فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ کہا، حدیث غور سے سن لے، جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے علاوہ پوجی جانے والی چیزوں کا انکار کیا. دوسری شرط، محض لا الہ الا اللہ کہہ دینا کافی نہیں کہ میں ایمان لے آیا، میں نے کلمہ پڑھ لیا، انف ہو گیا میرے لیے. فرمایا اس کے علاوہ جس نے انکار کیا ہر اس چیز کا جو اللہ کے علاوہ جس کی پوجا کی جاتی ہے، وہ چاہے کوئی قبر ہو چاہے کوئی شجر ہو چاہے کوئی حضر ہو، کوئی انسان ہو، وہ چاہے کوئی سسٹم ہو، وہ چاہے کچھ بھی ہو، جو کچھ اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کی جاتی ہے، جس کا حکم مانا جاتا ہے، وہ اسی زمرے میں آتا ہے اور اس کی پہچان، اس کا انکار ایک مسلمان کے اوپر فرض ہے. ایمان کی تکمیل کا موضوع وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لها. اللہ نے کہا جس نے کفر کا، طاغوت کا، ہر وہ چیز جو اللہ کے مقابلے میں کھڑی ہے، جس کی عبادت کی جاتی ہے اس معاشرے میں، جس نظام کی پوجا کی جاتی ہے، جب تک اس نظام کا انکار نہیں کرو گے تمہارا ایمان مکمل ہے. یہی تو تکلیف پہنچی تھی کفار مکہ کو. وہ کہتے تو بلا ہمیں جس طرح مرضی بلا، مگر ہماری چودراہٹ، ہمارا نظام، ہماری حکومت، تو اس کو للکارنا.
یہ بہت بڑا اعتراض ہے ہم پہ. آپ نماز امریکہ میں بھی پڑھ لیں، آپ انگلینڈ میں پڑھ لیں، جو بڑے سے بڑا کفار کا ملک ہے جہاں کثرت سے ہم کیا بولتے ہیں، آپ وہاں نماز پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں. آپ وہاں روزے رکھیں، آپ وہاں نوافل پڑھیں، آپ سڑک کے کنارے جامع بچھا کے نوافل کا اہتمام کریں، کوئی مسئلہ نہیں. انہیں مسئلہ ہے تو پیور اسلام سے ہے، پیور ایمان والوں سے ہے. ایمان کو اختیار کیسے کیا جائے؟ یہی تو آوازہ تھی جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کوہ صفا پہ بلند کیا تھا. ایک اللہ پر ایمان لے آؤ. کفار کیوں اتنی آسانی سے ایمان نہیں لاتے تھے؟ انہیں پتا تھا کہ عربی کے لفظوں کا معنی کیا ہے. آج کا مسلمان لا الہ الا اللہ پڑھنے کے باوجود شرک کی طرف کیوں جاتا ہے؟ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ سارا کچھ اس کا حصہ ہے اسلام کا، میں تو کوئی شرک نہیں کر رہا ہوں. مسلم شریف کی حدیث واضح کہتی ہے کہ اللہ پر ایمان جو لایا، جو لا الہ الا اللہ جس نے کہا، اور اس کے علاوہ اس نے کنڈیم کیا ہر اس چیز کو، ہر اس عمل کو، ہر اس ہستی کو جو اپنی پوجا کی طرف اللہ کے علاوہ بلاتی ہے، تب اس کا مقام ایمان کا عمل ہے، ادروائز اس کا ایمان کو انکار لازمی ہے. کلمے میں بھی ہم انکار پہلے کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی داتا نہیں، کوئی دستگیر نہیں، کسی کا نظام نہیں چلے گا. اگر یہ چلے گا تو شان رکھ کر یہ ہے ایمان. قیامت کا دن ہوگا، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ایک بندہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا، اس میں اس کے جو اعمال ہیں وہ ترازو میں رکھے جائیں گے، اس کی جو نیکیوں کا پلڑا ہے وہ ہلکا ہو جائے. اور کیجیے گا، یہ کلمہ بدعت کا نام نہیں ہے. کلمہ محض لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس کو بار بار بدعت کرنے کا نام ہرگز نہیں ہے. کلمے کو سمجھ کر اختیار کرنا ہو، یہ فرض ہے ایک مسلمان کے اوپر. پھر جو چیزیں کلمے کو ضائع کر دیتی ہیں ان کے حوالے سے آگاہی حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. کہ کون سے ایسے امور ہیں جو کلمے کو توڑ دیتے ہیں، بندے کا اسلام ضائع کر دیتے ہیں. فرمایا ایک بندہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا، اس کے اعمال، اس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، برائیاں بھاری ہو جائیں گی. اللہ رب العالمین کہیں گے اس کا کوئی عمل ایسا جو رہتا ہو، جو اس نے خلوص سے دل سے کہا ہو. فرمایا اس کا ایک عمل ہے کہ اس نے توحید کا اقرار خلوص سے دل سے کیا تھا، لا الہ الا اللہ کا اقرار خلوص سے دل سے کیا تھا. جب لا الہ الا اللہ اس نے پڑھ لیا، پھر کسی کو حاجت والا سمجھتا تھا کہ ایک اللہ کے علاوہ، کسی کو مشکل کشا نہ سمجھتا تھا. اللہ کی مخلوقات میں کوئی مشکل کشا ہو بھی کیسے سکتا ہے جو اپنے آپ کو پیدا نہ کر سکتا ہو، جو اپنے آپ کو موت سے نہ روک سکتا ہو، جو زندگی اور موت کا مالک نہ ہو، جو کسی کی اولاد ہو، جس کی اپنی اولاد ہو، جو کھاتا ہو، جو پیتا ہو، جو سوتا ہو، ساری ضروریات زندگی اس کے ساتھ منسلک ہو، وہ کیسے حاجت روا مشکل کشا ہو سکتا ہے؟ ایمان گٹ گٹ نہیں کیا جا سکتا کہ ایک طرف بندہ ایمان کا بھی دعوے دار ہو اور دوسری طرف شرک کا بھی دعوے دار ہو. یہ دونوں چیزیں ایک دل کے اندر اکٹھی جمع نہیں ہو سکتی. فرمایا ایک پرچی کے اوپر لکھا ہوا آ جائے گا لا الہ الا اللہ، اس نے دل سے کہا تھا. یہ ہماری طرح لا الہ الا اللہ نہیں کہا تھا کہ لا الہ الا اللہ بھی کہہ دیا اور قبروں کو بھی پوچھ لیا، لا الہ الا اللہ بھی کہہ دیا اور کسی غیر اللہ کا نام لے کے اس سے مدد بھی مانگ لی، لا الہ الا اللہ بھی کہہ دیا، صدقے اور وسیلے ایسے ایسے ڈالے کہ اسلام بھی شرم آ جائے، لا الہ الا اللہ بھی کہہ دیا، لیکن دل تسلیم نہیں کرتا. یہ نظام ہے، اسلام کا نظام آ کیسے سکتا ہے؟ اگر یہی سوچ لے کے ہم اس دنیا سے چلے گئے، اسلامی نظام تو آ ہی نہیں سکتا. اسلام میں تو ہمارے مسائل کا حل ہی نہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اللہ کے سامنے سرخرو ہو سکیں؟ کفار مکہ بھی تو یہی ضد پر کھڑے تھے کہ ہمارا دل نہیں مانتا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا. چھوٹی سی سورت جس میں اللہ نے تینوں چیزیں سمجھا. نمبر 1 ایمان، فیتھ، اتنا مضبوط اس میں کوئی لچک نہ ہو. ہاں طاقت کے مطابق ہے، اگر آپ طاقت سے کسی چیز کا احسان کر سکتے ہیں کریں، آپ طاقت رکھتے ہیں، نہیں رکھتے زبان سے کریں. کم از کم تیسرا درجہ تو ہونا چاہیے کہ دل کے اندر ایمان اتنا مضبوط ہو